بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم سورہ ہود کی مختصر تفسیر انشاءاللہ العظیم سنیں گے۔ سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے داعی حق کی تسلی اور دل جوئی فرمائی ہے۔ سورت کا اساسی مقصد یہ ہے کہ بنیادی مقاصد جو توحید کی دعوت دینے میں دعات کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے دعات کو تسلی اور ان کی ثابت قدمی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 مختلف اقسام کی دلجوئی اور تسلی کے ذریعے اس صورت میں داعیان حق کو ان کے کٹھن راستے پر استقامت کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ دین اسلام کی تبلیغ، تشہیر اور اس کو پہنچانے والوں کی دل جوئی کی جائے، اور یہ دعات اللہ انسانیت کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال سکیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے ثبات قلب اور استقامت کا حکم اللہ رب العزت نے ایک داعی کو دیا ہے۔ دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت نے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرت، آپ ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی دعات کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ان کی امتوں نے، آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اور حد سے نہ بڑھیں۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی مخالفین کے تمسخر پر صبر کرنا ایک داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب مخالفین معجزات کا مطالبہ انبیاء سے کرتے ہیں یا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انبیاء ان کے اس مذاق کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور یہی حکم اللہ رب العزت نے انبیاء کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والوں کے لیے بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایک داعی کا دل اس وقت تنگ نہیں ہونا چاہیے جب اس کی بات کو لوگ نہ مانیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے؟ یعنی اگر آج کے دور میں بھی دعات کو دین اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنے والوں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آپ اپنی طرف سے لائے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو پھر آپ بھی اس جیسی کوئی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آئیں، آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز بنا لائیں جس طرح کی ہم بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے دعات کو یہ حکم دیا کہ دنیاوی چکا چوند سے بے نیاز ہو جائیں۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں تو یہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، تم میں سے جو شخص بھی دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت، مال و متاع چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم آپ کو، یعنی جو آپ دین کا کام کرتے ہیں، اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی ہم پورا دے دیں گے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، لیکن جو کچھ ہم آپ کو دیں گے اس کے اندر کسی قسم کی حق تلفی اور کمی نہیں ہوگی،
آخرت میں تمہارے لیے پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے ہی اس صورت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں انبیاء کے قصص اس کے اندر ملتے ہیں جو کہ ایک داعی کو استقامت کا ایک بہترین نمونہ عطا کرتے ہیں۔ اس صورت میں انبیاء کرام کے تذکرے سے داعی کو یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ حق کی راہ میں تکلیف آنا یہ سنت الہی ہے۔ پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، لوگ الزام لگائیں گے اور لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن ایک داعی کو اسی طرح صبر کرنا چاہیے جیسے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کا طریقہ، نمونہ، سلیقہ بتلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کی ہٹ درمی اور بیٹے کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی اس صورت میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے 3 دن کی مہلت کے بعد عذاب کا، سخت ترین عذاب کا سامنا کیا، جو داعی کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں 65 میں ارشاد فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کے پاؤں قوم نے کاٹ دیے۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب 3 دن تک تم اپنے گھروں سے فائدہ اٹھاؤ، اور فرمایا کہ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے اللہ کا عذاب کا جو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں تھے تو ان کو بشارت ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی دلیل ہے، یعنی دعات اگر ان کے ذاتی معاملات میں ان کو پریشانی مشکلات ہے تو اللہ رب العزت ان کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دی۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ ایسے ہی صورت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ قوم کے بدترین اخلاق اور استہزاء کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام بہترین ادب کے ساتھ دعوت پیش کرتے رہے، ان کو دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ آیت نمبر 91 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا ہے شعیب ہم بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تم کہتے ہو، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، لیکن شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا پیغام جاری و ساری رکھا۔ ایسے ہی اگر آپ اس صورت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں عاقبت اور جزا و سزا کا قانون بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ بدبخت اور خوش بخت یعنی قیامت کے دن لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جو آگ میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے اور دوسرے وہ جو جنت کی دائمی نعمتوں میں ہوں گے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پھر جو بد لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے کہ اس میں ان کی چیخوں پکار پڑی رہے گی، یعنی چیخوں پکار کرتے رہیں گے جہنم کے اندر۔ پھر آیت نمبر 108 میں خوش بخت اور نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور اس جنت کے اندر خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس صورت کا مطالعہ مزید کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں داعیان حق کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ ہدایات کا ذکر کیا ہے، جیسے دعات کو چاہیے کہ وہ ظالموں سے دوری اختیار کریں، ظالموں سے دور ہو جائیں، کبھی بھی ظالموں کی طرف دعات کا میلان نہیں ہونا چاہیے ورنہ آگ چھو لے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتے ہیں
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ بہت بڑی وعید ہے. دعات کو اس آیت میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اور ان کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، پھر تمہیں بھی آگ چھوئے گی جیسے ظالموں کو آگ چھوتی ہے. ایسے ہی عبادت اور نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا. دن کے دونوں حصوں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کرنے کا حکم دعات کو اللہ رب العزت نے دیا، کیونکہ رات کے حصوں میں اور دن کے حصوں میں نماز کا قیام کرنا انسان کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں آپ کی برائیاں جو چھوٹی موٹی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو یہ لے اڑتی ہیں، ان کو محو کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. ایسے ہی اس سورت کی آیت نمبر 115 میں صبر اور توکل کا حکم دیا گیا ہے. اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، اور تمام معاملات کا رجوع اسی کی طرف ہی مومنین کو، مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بھی دعات کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو دین کا کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی، مشکل درپیش آتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور اگر آپ صبر کریں گے تو احسان کرنے والوں میں سے بن جائیں گے، اور احسان کرنے والوں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ منہ نہیں پھیرتے بلکہ ان کو ان کا پورا پورا اجر دیتے ہیں. پھر اسی صورت کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دعات کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دعات دین کا کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دعات کو یہ آیت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے ہرگز غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا. یہ کچھ مختصر سی تفسیر سورہ ہود کی تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام ساتھیوں کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے، اس میں تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.